ان کے چشمے کرم کو ہے اس کی خبر کہ کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ اس ٹیکنالوجی بھرے دور میں 21ویں صدی میں پہلا ایسا انسان جس نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے ایمان و عقیدت کے ساتھ اپنے گھر سے مکہ اور مدینہ پیدل حج پر جانے کا ارادہ کیا، ایک قابل تعریف جذبے کے ساتھ پیدل نکلنے والے اس نوجوان کا نام لگ بھگ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا۔ آج اسی شہاب چوتر کی مختصر کہانی انور حسین خلیفہ یوٹیوب چینل کے مادھیم سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ اس چینل پر ہمارا یہی مقصد رہتا ہے کہ بزرگان دین اولیاء کراموں کی شان و عظمت، ان کی کراماتیں اور اللہ کے نیک بندوں سے پوری عوام کو ہم تعارف کرا سکیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کی اصل پہچان کیا ہے، اولیاء کراموں کا اتہاس کیا ہے، اللہ کے ایسے نیک بندے اس کی راہ میں کس طرح اپنی جان و مال کی قربانیاں دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسی عقیدت کے ساتھ سفر مکہ پر پیدل جانے والے اس شخص کی اصل حقیقت سنیں۔ شہاب چوتر بھارت کے کیرل راجیہ کے ملپورم ڈسٹرکٹ اتھاوناڈ گاؤں کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے سچے ایمان اور عقیدت کے ساتھ سفر مکہ پر پیدل جانے کی خواہش کی۔ شہاب جوخم اور تکلیفوں سے بھرے اس روحانی سفر پر ایسے دور میں نکلے ہیں جب ساری دنیا میں آپاداپی مچی ہے۔ آپ سب لوگ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کے دور میں پیدل حج کا سفر کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ ملپورم کیرلا سے سعودی عرب کا سفر تقریباً 8600 کمی کی دوری اکیلے پیدل طے کرنے والے شہاب چتور کا آپ حوصلہ دیکھیں۔ ایروپلین اور جہاز جیسے سادن کیرل سمندری راستے سے سیدھا سعودی عرب تک جا سکتے ہیں، لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پیدل اس سفر کو طے کرنے کے لیے شہاب چتور کو بھارت سے پاکستان، پاکستان سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے کویت اور کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ تک جانا ہوگا، جو کہ لگ بھگ 8600 کمی کا راستہ ہے۔ شہاب خود کہتے ہیں کہ انہیں اس سفر کے بارے میں صرف سوچنے کے لیے 1 سال لگا۔ جب ان سے بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا ہوا کہ کسی سفر کے لیے پلاننگ کرنا، راستے میں کیا رکاوٹیں آئیں گی، کیا ضرورتیں ہیں، ان سب سے ہٹ کر آپ کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ بس اسی بات پہ انہوں نے اپنا مقصد دیکھتے ہوئے 2023 کے حج میں شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے کوئی شخص نہیں ملا جس سے میں اس موضوع پر مشورہ کر سکوں، نہ ہی کسی نے کسی طرح کی مدد کی ہے۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس کس راستے سے ہو کر جانا ہے، الگ الگ دیشوں میں، راجیہ میں جانے کے لیے کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ میں نے صرف یہ سنا تھا کہ لوگ پیدل مکہ جایا کرتے تھے، لیکن ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا زندہ آدمی ملے جو یہاں سے پیدل حج کرنے کا انوبھو بتا سکے۔ بے شک حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے کئی مرتبہ پیدل چل کر حج کا سفر کیا ہے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ جب شہاب چتور کی جانب سے کیندر سرکار کے پاس یہ عرضی پہنچی، ودیش منترالیہ کے پاس جب ان کی پیدل مکہ جانے کی درخواست پہنچی تو وہ سب بھی دنگ رہ گئے۔ پہلے تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے سنبھالنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس پیدل حج پر جانے والے کی کوئی اپیل ہی نہیں آئی تھی۔ اتنے سارے دیشوں سے ہو کر پاکستان، ایران، عراق، کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ جانا، ان سب دیشوں کی الگ الگ ویزائیں اور وہ بھی پیدل جانے والی ویزائیں، یہ ساری ضرورتیں جب ودیش منترالیہ کے پاس پہنچی تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ اس ایپلیکیشن کا کیا کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد جب کیندر سرکار نے، ودیش منترالیہ نے شہاب کی فریاد کو سنا، اس ایپلیکیشن کو غور سے پڑھا، شہاب کے حوصلے کو، بھروسے کو، ایمان و عقیدت کو سمجھا، تو اس کے بعد انہوں نے صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ بہت متاثر بھی ہوئے، اور اس نوجوان کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے مبارکبادیاں بھی پیش کی۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے
کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ سب نے صحاب کی حوصلہ افزائی کی، ان کے گھر والوں نے، شہر والوں نے، سرکار نے بھی ان سے کہا کہ آپ اس سفر مکہ پر ضرور جائیں، یہ ہم چاہتے ہیں، ہماری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ حج کے لیے پیدل نکلے صحاب کا مالابار میں کئی جگہوں پر استقبال کیا گیا۔ سینکڑوں لوگوں نے اپنی دعاؤں سے، اپنی محبتوں سے نوازا۔ اس سفر مکہ پر صحاب ہر روز کم سے کم 25 کمی دوری طے کرنے کے ارادے سے نکلے اور اپنے ساتھ ہلکا سامان لے جانا پسند کیا تاکہ سفر میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اور ان کا کہنا ہے کہ انجان علاقوں کا سفر تو ہندوستان چھوڑنے کے بعد شروع ہوگا، جو اصل میں بہت مشکل اور تکلیفوں سے بھرا ہوگا۔ کسی نے کہا ہے کہ آپ کسی نیک سفر پر نکلیں گے تو آپ کے لیے آزمائشیں آئیں گی۔ سفر میں تکلیفیں، سردی، گرمی، بارشوں کے وقت خود کو ڈھانکنے کے لیے کہیں چھت نصیب نہ ہوگی، کہیں کھانا تو کہیں پانی نصیب نہ ہوگا۔ یہ سارے امتحان ہیں، آپ کے ایمان اور یقین کو پرکھنے کا ایک ذریعہ ہیں، پر جب آپ منزل پر پہنچ جائیں گے تب آپ کو اصل سکون نصیب ہوگا، اور یہ سکون سب سے الگ ہوتا ہے۔ لوگ جہاز میں جاتے ہیں، وہ بھی ایک الگ سکون ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا لوگ سمندر کے راستے سے حج پر جایا کرتے تھے، لمبا سفر تھا، بڑی پریشانیاں تھیں، مگر منزل پر اللہ نے بے شک سکون رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بے شک نیک سفر کی منزل پر اللہ کی رضا شامل ہے، ڈھیروں نیکیاں اور عبادتیں ہیں، مگر منزل سے پرے سفر کا مزہ بھی اپنی جگہ بہت بہترین اور لذت مند ہوتا ہے۔ قریب 46 دن پہلے اپنے گھر سے نکلے صحاب چتور کا سفر مکہ کی جانب جاری ہے، جو اس وقت گوا مہاراشٹر سے ہوتے ہوئے گجرات کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ صحاب یہ مان کے نکلے ہیں کہ 2023 میں آج سے ٹھیک 1 سال بعد وہ خود مکہ پہنچ جائیں گے۔ جب وہاں اگلے سال کا حج شروع ہونے والا ہوگا تو صحاب اللہ کے حکم سے اس حج میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ایسے نیک ارادے رکھنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت انہیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ اس راہ خدا پر جذبہ ایمان کے ساتھ بلند حوصلہ رکھنے والے اس نوجوان صحاب چتور کو سلام، مسافر مکہ، مسافر مدینہ کو سلام۔ انور حسین خلیفہ یوٹیوب چینل کے سبھی درشکوں کو اس سفر مکہ پر پیدل جانے والے صحاب چتور کی لائیو اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔ آپ صرف اس چینل سے جڑے رہیں، نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ کتنا سو کے سفر ان کے چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا سو کے سفر۔